کیا کہ ہم تو بڑی اونچی محنت کر رہے، کہ جن اعمال کو اپنے اندر پیدا کرنے کی محنت تھی ان اعمال کو چھوڑ کر محنت ہو رہی ہے، پتہ نہیں یہ کون سی محنت ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ہمیں اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو ذکر بنانا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہی فرماتے تھے کہ ہر اطاعت کرنے والا ذاکر ہے، ہر اطاعت کرنے والا ذاکر ہے۔ اس لیے ہر وقت تمہیں ذاکر ہوں۔ ماشاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت آسان کر کے فرمایا کہ علم اور ذکر کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اللہ کے دھیان سے کر دو، اللہ کی اطاعت اللہ کے دھیان سے۔ اتنا آسان علم اور ذکر کا، علم اور ذکر ایک نمبر ہے کہ اللہ کی اطاعت اللہ کے دھیان سے۔ اس طرح میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ہمیں صبح سے شام تک، شام سے صبح تک سارے اعمال پورے کرنے ہیں اور پورے وقت کو ذکر بنانا ہے۔ ہاں بے شک اللہ کا نام لینا اللہ کے دھیان سے، اللہ کا دھیان پیدا کرنے کے لیے ہے، کیونکہ اللہ کو یاد رکھنا اصل ہے، سارے اذکار سے اللہ کو یاد رکھنے مقصود ہے۔ اس لیے نماز سے مشق کرو اللہ کے دھیان کی۔ نماز کے بعد فوراً تسبیحات دی گئی ہیں۔ ہم ایک جگہ گئے، وہاں نماز عصر کی نماز تیار تھی، راستے میں گزرتے ہوئے عصر کی نماز پڑھی ایک جگہ، مسجد میں، مسجد کی جماعت بنی ہوئی تھی، تعلیمی مسجد میں ہوتی تھی۔ ہم نماز پڑھی، سلام پھیرتے ہی امام صاحب نے اسی پڑھنے سے پہلے ہی 2 حدیثیں جلدی پڑھ ڈالی کتاب میں سے۔ لوگ بیٹھے رہے کہ بھائی کسی پڑھ کر اٹھیں گے، دعا مانگ کر اٹھیں گے۔ اس نے نماز کے سلام پھیرتے ہی 2 روایتیں پڑھ دی، فوراً امام نے کہا السلام علیکم، السلام علیکم رحمۃ اللہ کہتے ہی فوراً کتاب کھولی، عصر کی نماز۔ مجھے یہ حیرت ہوئی، میں نے کہا یہ کیا کیا؟ نماز کے بعد تسبیحات تو پڑھی نہیں۔ خیر لوگ چلے گئے، میں نے امام صاحب سے کہا، میں نے کہا امام صاحب نماز کے بعد تسبیحات مسنون ہیں، آپ نے تسبیحات نہیں پڑھی؟ کہنے لگے کہ اگر میں تسبیحات میں لگتا تو یہ تعلیم میں بیٹھنے والے لوگ کوئی ایک بھی تعلیم میں نہ بیٹھتے چلے جاتے۔ میں نے کہا کہ نہیں، تعلیم صرف کتاب پڑھنے کا نام نہیں ہے، تعلیم یہ ہے کہ آپ اپنے مقتدیوں کو اپنی تسبیحات کے عمل سے تعلیم دیں۔ تعلیم ترغیب کے لیے ہے، عمل تعلیم سے نہیں ہوگا، عمل تو عمل سے ہوگا۔ یہ آپ نے کیا کیا کہ جی اگر میں تسبیحات پڑھتا تو یہ چلے جاتے، میں نے کہا 2 حدیثیں پڑھ دوں، پھر تسبیح بعد میں پڑھ لیں گے۔ یا نہیں، بالکل نہیں، ہمارا کام احیاء سنت ہے، احیاء شریعت ہے، یہ مقصد ہے کام کا۔ چنانچہ میں نے کہا ان سے کہ نہیں تو آپ تسبیحات پوری کریں، تعلیم میں لوگ بیٹھیں گے، بیٹھنے کی ترغیب ضرور دو کہ بھائی تشریف رکھیں، تعلیم ہوگی، جس کو اللہ توفیق دے گا بیٹھے گا، جو جانا چاہے گا جائے گا۔ کیونکہ مسجد میں تعلیم کا حلقہ تو تعلیم کا ہے، آنے والے کی نوعیتیں مختلف ہوں گی۔ میں آج کیا کرتا ہوں کہ مسجد نبوی میں تعلیم کا حلقہ چل رہا تھا، 3 آدمی آئے، ایک تعلیم میں جڑ کر بیٹھا اندر گھس کر حلقے میں، ایک شرما کر پیچھے رہا، ایک اعراض کر کے چلا گیا۔ ہمارا یہ سمجھنا کہ لوگ تعلیم میں بیٹھے تو تعلیم ہو، یا ان کو تعلیم میں زبردستی بٹھانے کے لیے تسبیحات بعد میں ہو جائیں، 2 حدیثیں پہلے پڑھ لوں، یہ سارے طریقے یہ ہمارے مقصد کو، جو مقصد ہے اصل زندگی میں دین کا آنا، ہر عمل کے وقت اس عمل کے وقت میں کرنا،
یہ ساری چیزیں متاثر ہوتی چلی جائیں گی، اور میں سچی بتاؤں اعمال ختم ہو جائیں گے اور محنت عمل کی جگہ لے لے گی، اور باتیں عمل کی جگہ لے لیں گی. جیسے ہمارے ایسا فرماتے تھے کہ عمل نے باتوں کی جگہ لے لی، جو ہے باتوں نے عمل کی جگہ لے لی. اور میں کہتا ہوں کہ اس زمانے میں تو مذاکروں نے محنت کی جگہ لے لی کہ ہاں 2.5 گھنٹے کا مذاکرہ کرتے رہو اور 2.5 گھنٹے کی محنت کوئی نہیں. نہیں میرے محترم دوستوں، اپنی پوری زندگی کو ذکر بناؤ. ہر اطاعت کرنے والا ذاکر ہے. اللہ کا دھیان جمع کر اللہ کا نام لو اور رو کر اللہ سے مانگو کہ اے اللہ تو مجھے اپنا دھیان عطا فرما دے. دیکھو اصل اللہ کا دھیان ہی ہے جو آدمی کو اللہ کے حکم پر چلاوے، حرام سے بچاوے. جو اللہ کو بھلا دے گا وہ اللہ کے احکامات کو بھلا دے گا. اس طرح میرے محترم دوستوں اکرام مسلم ہے. اکرام مسلم کیا ہے؟ انزل الناس منازلہم، کہ ہر آدمی کو اس کے مرتبے پر رکھنا، ہر ایک کا حق جاننا پہچاننا. علماء کا کیا حق ہے، عوام کا کیا حق ہے، میرے ملازم کا کیا حق ہے، والدین کا کیا حق ہے، میرے جانور کا کیا حق ہے. حکم ساعت کل ذی حق حقا، کہ ہر حق والے کو اس کا حق دے دو. اس طرح میرے محترم دوستوں اس اکرام مسلم کی مشق ہوگی اللہ کے راستے میں نکل کر خدمت سے. اللہ کے راستے میں نکل کر خدمت سے. اس لیے کہ اکرام ایک صفت ہے جو تواضع کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی. یہ تواضع ہے، جس میں تواضع ہوگی اس میں اکرام ہوگا. تواضع اکرام ایک ہی چیز ہے. کبر کا اکرام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بڑائی کے ساتھ اکرام کا کوئی تعلق نہیں ہے. ساری بے اکرامیاں بڑائی کی وجہ سے ہوتی ہیں، ساری بے اکرامی بڑائی کی وجہ سے، اور سارا اکرام تواضع کے ساتھ ہوگا. اس لیے ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر خدمت کے ذریعے تواضع کی مشق کرنی ہے، یعنی اکرام مسلم کی مشق کرنی ہے. کہ اللہ کے راستے میں نکل کر خدمت کی ضرورت کے لیے نہیں ہے بلکہ تربیت کے لیے ہے کہ جو کام میرے ذمہ آئے گا میں کروں گا. یعنی ہماری تو حیثیت کیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگل سے لکڑیاں چننے خود چل دیے کہ سارے ساتھی پر کام تقسیم ہو گئے کہ کون بکری کاٹے گا، کون گوشت بنائے گا، کون پکائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنگل سے لکڑی چن کر لاؤں گا. چنانچہ آپ لکڑیاں چن کر لائے. یہ تواضع کی بات ہے. انک لعلی خلق عظیم. وہاں صاحب فرماتے تھے کہ بس اکرام مسلم کا منتہا یہی ہے کہ ہمارے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق آ جائیں. یہ اکرام مسلم کا منتہا ہے کہ آپ کے اخلاق سب سے بلند، اخلاق کی بلندی یہ اکرام مسلم کی اصل ہے. ورنہ کسی کو ایک کپ پانی جو ہے چائے کا دے دیا اور ایک گلاس پانی کا پکڑا دیا کہ میں نے اکرام کر دیا، کہ نہیں، یہ اکرام کافی نہیں ہے. بلکہ ہر شخص کیا ہے کہ درجے کو پہچاننا اور پہچان کر اس کے ساتھ وہ معاملہ کرنا. ایسا فرماتے تھے کہ اکرام مسلم یہ ہے کہ ہر مسلمان کی نوعیت کا لحاظ. اے بھائی کیا دیکھ رہے تھے؟ عجیب بات ہے. میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ ادھر دیکھ رہے ہیں. یہ کوئی دیکھنے کی چیز ہے؟ اکرام مسلم کہتے ہیں ہر مسلمان کی نوعیت کا لحاظ کرنا کہ یہ مسلمان کس درجے کا ہے. اے بھائی سنیں نا، بس ہر مسلمان کی نوعیت کا لحاظ. اللہ کے راستے میں نکل کر دیکھو، ہم مختلف علاقوں کے، مختلف زبانوں کے، مختلف رنگ کے، مختلف قبیلوں کے، اس محنت کے ذریعے امت کو جمع کرنا ہے. ورنہ ساری دنیا میں امت کا خون اس لیے بہہ رہا ہے کہ امت قومیت کی، علاقائیت کی، زبان کے اور رنگ کی بنیاد پر جی رہی ہے. اس محنت کے ذریعے ساری امت کو، اکرام کے ذریعے ساری امت کو ایک جگہ جمع کرنا ہے. اللہ کے راستے میں نکل کر یہی ایک محنت ایسی ہے کہ جس میں مختلف خیال اور مختلف
خاندانوں کے لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں گے کہ اللہ رب العزت کے اس پر بڑے وعدے ہیں کہ مختلف خاندانوں کے مختلف رنگ کے لوگ جمع ہیں، کیونکہ فرشتے آسمان تک انہیں گھیرے رکھیں گے۔ اس لیے میرے بزرگ دوستوں، اللہ کے راستے میں نکل کر جو خدمت ہمارے دل میں آوے اسے اللہ کی طرف سے اپنی تربیت کا اور اپنی اصلاح کا ذریعہ سمجھنا اور اس راستے کی تکلیفوں کو نعمت سمجھنا۔ کسی بھی خدمت کو اے بھائی لے بیٹھ جاؤ نا، فضل احباب، دیکھو سنو ادھر دیکھو، ان کو مت دیکھو، ہماری بات سنو۔ کسی بھی رائے کی خدمت کو اپنی حیثیت سے نیچا مت سمجھنا، یہ بہت بڑی ناشکری ہے، یہ بہت بڑی ناشکری ہے۔ اس راستے میں تربیت کا ذریعہ سب سے بڑا وہ خدمت ہے۔ نبی صاحب نے کہا کہ تم یہ کام کر لو، اب فوراً شیطان دل میں ڈالے گا کہ یہ کام تیرے کرنے کا نہیں ہے، تو اپنے علاقے کا بڑا، تو اپنے علاقے کا پرانا ہے، لوگ کیا کہیں گے دیکھ کر کہ ہمارے حضرت یہ کر رہے ہیں۔ ہاں کبھی نہیں۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، مسجد کی صفائی بھی اپنے ذمہ لے لینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے زمانے میں قباء کی مسجد میں جھاڑو دینے کے لیے مدینے سے جاتے تھے، زمانہ خلافت میں۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر کوئی خدمت، کوئی ضرورت کبھی یہ نہ سوچنا کہ یہ کام میرے کرنے کا نہیں ہے، کہ ہر خدمت کے لیے، ہر ضرورت کے لیے، ہر کام کے لیے اپنے آپ کو آگے رکھنا کہ ہاں میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اس سے اندر کا کبر اور اندر کی بڑائی ٹوٹتی ہے اور خدمت سے تواضع پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر اکرام مسلم کی دعوت دینی ہے، اپنی ذات سے اکرام مسلم کی مشق کرنی ہے، اور دوروں کر اللہ سے مانگنا ہے کہ اے اللہ تو میرے اندر وہ اخلاق پیدا فرما دے جن اخلاق سے تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا تھا۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، ہمیں خوب جم کر اخلاص کی دعوت دینی ہے۔ اپنی نیتوں کو ٹٹولتے رہو، اپنی نیتوں کو صحیح رکھو، کہ نیت کو حاضر رکھنا، ایک نیت کو صحیح کرنا، نیت ٹھیک کرنا، اس میں اس ٹھیک نیت کو حاضر رکھنا۔ خبر نہیں شیطان ہماری نیت میں کب فتور پیدا کر دے اور کب نیت کو بگاڑ دے۔ کبھی خیال بھی نہ آوے اس بات کا کہ کوئی میرے اس عمل سے خوش ہو جاتا، کہ نہیں میں تو محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ اپنی نیتوں کو صحیح رکھو۔ وہاں سمجھتے تھے کہ ایک ہے تصحیح نیت، کہ نیت کو صحیح کرنا، ایک ہے نیت کو صحیح رکھنا۔ لوگ نیت صحیح کر کے لگتے ہیں اس کام میں، اور پھر اللہ رب العزت ان کے اخلاص کا امتحان لیتے ہیں، کیسے کہ ان کی کوشش سے کوئی خوش نہیں ہوتا، ان کی کوشش سے کوئی خوش نہیں ہوتا۔ یہ امتحان ہوتا ہے کام کرنے والوں کی نیت کا۔ یہاں آ کر اچھے مارے جاتے ہیں۔ ہاں یہ خاص بات ہے، یہ غور کرنے کی۔ یہاں آ کر اچھے پرانے مارے جاتے ہیں کہ ان کا مقام نہیں پہچانا گیا، ان کو آگے نہیں بڑھایا گیا، ان کو پوچھا نہیں گیا، ان کو مشورے میں آگے نہیں رکھا گیا۔ ہاں شکایتیں ہوتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک کچھ حاصل نہیں ہوا تھا اس وقت تک تو اخلاص تھا، اور جب اللہ کچھ دے دے گا نا پھر اللہ ان کے اخلاص کے امتحان لے گا کہ اب دیکھو کہ یہ اب ان کی نیتوں کا کیا حال ہے۔ کیونکہ دیکھو میرے دوستوں، اخلاص کا امتحان استقبال میں ہوتا ہے۔ اخلاص کا امتحان کیا ہے؟ استقبال میں۔ کہ جب آدمی اپنے آپ کو سمجھنے لگے اب اللہ رب العزت اس کو امتحان میں ڈالیں گے۔ اس لیے کبھی اپنی محنت پر اللہ کے غیر سے کوئی امید نہ رکھنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ کے غیر سے امید رکھتا ہے اللہ اسے اپنے غیر کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستوں، ہمیں اللہ کے غیر کا خیال بھی نہ آوے، ہمیں اللہ کے غیر کا خیال بھی نہ آوے، اس لیے کہ ادنا ریاضی شرک ہے۔ حدیث میں آتا ہے
ادنا ریا، اللہ کے غیر کا ذرا سا بھی خیال آ جانا دل میں، وہ ایسا سمجھ دے کہ ایک